بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع جنت کا تعارف۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ جنت ہے کتنی قسموں کی، جنت کی اقسام کتنی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جنت کی جو پہلی قسم ہے اس کو خالق کائنات جل جلالہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا پہلی قسم جنت کی یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور دوسری قسم فرمایا جنت عدن، یہ بھی جنت ہے، جنت عدن۔ فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تیسری قسم جنت نعیم۔ اس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور چوتھی قسم جو جنت کی ہے وہ ہے جنت الفردوس، جس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس۔ اور پانچویں قسم ہے جنت خلد۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اور ساتویں قسم کی جو جنت ہے اس کا نام ہے جنت ماوا، جس کے لیے خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ۔ یہ 7 قسم کی جنت ہوگی، اعمال کے حساب سے اس میں داخلہ بندہ مومن کو ملے گا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو جنت ہے یہ ہوگی کیسی؟ کہ جنت کی بات ہو رہی، جنت کا تعارف ہے، تو جنت ہوگی کیسی؟ اس سلسلہ میں یہ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رات، فرمایا وہ جنت ایسی ہے کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنکھ نے دیکھی نہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا آنکھ نے دیکھی نہیں، سنی تو ہوگی نا، کیونکہ یہ سماعت جو ہے یہ بصر سے زیادہ قوی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بغداد شریف نہیں دیکھا مگر سنا تو ہے نا، تو یہ سماعت یہ بصر سے زیادہ قوی ہے۔ تو ذہن میں سوال آیا کہ پھر سنی ہوگی جنت، تو خالق کائنات جل جلالہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں۔ یہ جنت ہے کیسی؟ کسی کان نے سنا بھی نہیں، پھر دل میں خیال آیا ہوگا کہ وہ ایسی ہوگی وہ ویسی ہوگی۔ تو اس کے لیے میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل میں ایسا خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ جنت ہوگی کیسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہے جنت کے دروازے، کہ وہ جنت جس کی یہ بیان ہوئی کہ وہ جنت اس کا نام یہ بھی ہے، اس کا نام یہ بھی ہے، اس کا نام یہ بھی ہے، اب اس کے دروازے بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے جنت کے۔ اب
ان 8 دروازوں کو میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر کے فرمایا. اب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ دوسری جگہ پر فرمایا فمن قام من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، فرمایا جو نمازی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، پہلا دروازہ اس کا. اور دوسرا فرمایا ومن قام من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو جہاد والا ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا. اور تیسرا دروازہ فرمایا ومن قام من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور چوتھا دروازہ فرمایا ومن قام من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، فرمایا جو سخی ہوگا خیرات کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. یہ 4 دروازے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر بیان کیے. اور مختلف مقامات پر بخاری شریف میں باقی کا ذکر ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے 5واں دروازہ جو ہے وہ باب التوبۃ والرحمہ، 5واں دروازہ. اور 6واں دروازہ فرمایا باب القاظمین الغیظ، یہ 6واں دروازہ ہے. اور 7واں دروازہ فرمایا باب الرادین. اور جنت کا جو 8واں دروازہ ہے فرمایا الباب الایمن، یہ 8واں دروازہ ہے. اور 8ویں دروازے کے اندر داخل کون ہوگا؟ آپ دیکھیے گا ذرا یہ حدیث مبارکہ. اب 8ویں دروازہ جو جنت کا ہے اس میں داخل ہوگا کون؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ دروازہ بھی کیسا ہوگا. حالانکہ دیکھ لے پہلے حدیث میں پڑھا ہے کہ جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل میں خیال نہیں پیدا آیا، مگر مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جنت ایسی ایسی ہوگی. پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہو چکا جو ہوگا سرکار وہ جان رہے ہیں. اب دیکھیے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ باب جو ایمن ہے جنت کا 8واں دروازہ، وہ اس کون کیسا ہوگا، اس میں داخل کون ہوں گے؟ تو فرمایا الذی یدخل منہ من لا حساب علیہ، جنت کا ایمن دروازہ وہ ہے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کو خالق کائنات جل جلالہ بغیر حساب جنت میں داخل عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیز سامعین، یہ ہے جنت کے دروازے. اب پھر ذہن میں سوال آیا کہ یہ جنت کے جو دروازے ہیں ان کا سائز کتنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے دروازے لگوائے یا آپ نے دیکھ لیے دروازے لگائے ہیں، یہ 2 فٹ کے ہوں گے، 3 فٹ، 5 فٹ، 10 فٹ، 15 فٹ. اب جنت کا جو دروازہ ہے وہ اس کا سائز کتنا ہے؟ تو اس سلسلہ میں میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انتہائی خوبصورت ہماری رہنمائی کر رہا ہے. فرمایا والذی نفس بیدہ ان ما بین المصراعین من مصاریع الجنت کما بین مکہ و بصرہ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کا جو گیٹ ہے نا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک گیٹ کا جو سائڈوں کے ستون اور کواڑ ہے نا، یہ کواڑ آپ کو پتا ہے کہ ایک تختہ دروازے کا جو دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے اسے کواڑ کہتے ہیں. فرمایا وہ اتنا بڑا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مکے سے چل کر شام میں جو بصرہ کی علاقہ ہے نا، بستی ہے، وہاں تک جائے تو فرمایا اتنا بڑا وہ دروازہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے سن لیا اتنا بڑا دروازہ ہے تو یہ فاصلہ کتنا بنتا ہوگا مکہ سے چل کر شام میں جو بصرہ ہے، تو اب یہ فاصلہ ہوگا کتنا؟ تو یہ بھی میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فاصلہ کتنا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ما بین مصراعین من مصارع الجنت مسیرۃ 40 سنہ. ارے بھائی ایک ستون سے لے کر دوسرے ستون تک جانے کے لیے تمہیں 40 سال لگیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. 40 سال بندہ جائے، 40 سال کا فاصلہ طے کرے پھر جا کر وہ دروازہ پورا ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے گا پھر وہ دروازہ بڑا کتنا ہوگا. اللہ اکبر. ابھی یہ وہ دروازہ ہے کہ دروازے کی جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ دروازہ اتنا بڑا ہے. ابھی ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا سفر وہ نہیں ابھی طے ہوا، ابھی یہ دروازے کی بات ہے. تو پھر ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک جانا ہو تو پھر کتنا فاصلہ ہوگا. اس سلسلہ میں یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الْجَنَّةِ لَثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مَا مِنْهُنْ بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاقِبُ 70
आमन, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इंसान 70 साल तक सवारी पर चले तो फरमाया फिर जाकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का फैसला तय होता है। अल्लाह अकबर कबीर। अज़ीज़ सामीन, ये सोचिएगा ज़रा कि अभी ये जन्नत के दरवाजे हैं, फिर जन्नत कितनी बड़ी होगी, फिर उस जन्नत में कमरे भी हैं, उस जन्नत में मकान भी है। इंशाअल्लाह ये कल के दर्स में हम रखेंगे कि उस जन्नत का जो कमरा है वो बना किस किस चीज़ का है, उस जन्नत में जो मकान है वो किस चीज़ का बना, उसकी ईंटें किस चीज़ की हैं, उसका जो गारा है वो किस मटीरियल से तैयार हुआ है वो जो मकान है उसका मटीरियल कौन कौन सा है। इंशाअल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह महबूब का सदका हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिन अमाल से खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू हमें जन्नत का मेहमान बनाए। अल्लाह महबूब का सदका हमें अहकाम शरिया पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वा खुदा वा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।